ٹریول. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ سوری پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. صفیہ سید لیفٹ. جی اب آ رہی ہے آواز. ریکارڈنگ بھی ہے لیکن صفیہ سید کیوں نہیں ہے موجود؟ ہوسٹ ہیں صحیح ہے. اوکے آئی ڈونٹ نو. شیئر کنٹینٹ. یہ اسکرین جب براڈ کاسٹ کرو تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. بتائیے گا جب نظر آنے لگے اسکرین. آ رہا ہے نظر؟ نہیں اسکرین نہیں آ رہی. شروع ہو گیا. وائٹ آ رہا ہے زوم کا کچھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر تو ہم لوگ کہاں پہ تھے؟ یہاں پہ. شبنم یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں واپس جاتی ہوں. نظر آ رہا ہے. نظر آ رہا ہے. تو ڈپینڈنسی گراف میں جب جائیں گے نا تو یہ کچھ اس طرح کے لکھا ہوتا ہے. تو اگر کوئی جملہ ہے اور یہ سب کا نہیں ہے، میرے خیال میں اما پارے کی ساری صورتیں دی ہوئی ہیں انہوں نے اور سورہ بقرہ دی ہوئی ہے اس طرح کی. تو اس گراف میں بڑے مزے کی چیز ہے کہ الحمد خبر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے لکھا ہوا متعلق جو کہ للہ جو ہے متعلق ہے کیونکہ یہ وہ ہے مجرور مرکب جاری ہے، ٹھیک ہے، تو وہ متعلق ہو گیا. ٹھیک. الحمد جو ہے اس کی خبر، واو، الحمد کو خبر کہہ رہے ہیں. وائی از دیٹ؟ یہ مضاف ہے. That's interesting. یہ مبتدا نہیں ہے، یہ خبر ہے. Why they are saying it's a خبر؟ That has to be مبتدا. That has to be مبتدا. This noun is خبر جو کہ یہاں سے غائب ہے. This is a خبر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ناؤن حذف ہے. Right؟ اس کو دیکھیں گے. یہ سب سے مشکل سورہ ہے سورہ فاتحہ کہ کو اینالائز کرنا اس کے لحاظ سے. رائٹ. الحمد تو ڈیفینیٹلی اس کو میں آپ کو بتاؤں گی. رائٹ. لیکن اس میں جو مضاف الیہ ہے وہ رب العالمین ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. It didn't help. Usually it helps, لیکن وہ سورہ فاتحہ کا میں نے نہیں دیکھا آج تک کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ سب سے مشکل سورہ یہی ہے کنسٹرکشن کے لحاظ سے. رحمان بسم اللہ میں دوسری جگہ دیکھتی ہوں. الحمد الثناء علی جمیل بالقول لرب للہ لفظ جلالہ مجرور. الحمد کو مبتدا کہا ہے انہوں نے. کیوں نہیں مبتدا کہا؟ I don't know. This is a مبتدا. صحیح. یہ میرے خیال میں ان کا لکھنے کا اسٹائل ایسا ہے کہ مبتدا کی خبر یہاں پہ ہے جو کہ ان کو نہیں پتا. اور یہ متعلقان ہو گئے، للہ متعلقان ہیں.
رب العالمین مضاف مضاف علیہ ہے، مضاف مضاف علیہ ہو کے یہ خبر نہیں ہوا تو ٹو بیڈ. ٹھیک ہے، اس کی خبر وہ کہہ رہے ہیں کہ محذوف ہے. خیر اس کو زیادہ پڑھنا پڑے گا. بے خبر ہے محفوظ، یہاں پہ خبر نہیں ہے. الحمدللہ تمام تعریف. تمام تعریف کیا؟ آئی تھنک ایک ورڈ مسنگ ہے. اس کو مزید اینالائز کرنا پڑے گا اس کی خبر نکالنے کے لیے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو کسی نے سرا لگایا ہوگا. صحیح. تو بہرحال آپ اس گرافوں کو دیکھیے گا، لیکن اس میں جو مضاف مضاف علیہ، آپ کا پہلا سوال کیا تھا کہ مضاف کون ہے؟ الحمدللہ کو آپ مضاف کہہ رہی تھی. ٹھیک، للہ کو ہم اس لیے مضاف نہیں کہہ سکتے کہ اس میں لام حرف جر ہے. کہیں بھی حرف جر آ جائے تو اس کو مضاف نہیں کہتے. الف لام بھی لگا ہوا ہے نا اس میں، ال بھی لگا ہوا ہے نا، ال بھی لگا ہوا ہے تو بھی آپ اس کو مضاف نہیں کہہ سکتے. الحمدو کو رب کو آپ مضاف کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تنوین گر گئی ہے. اگر الف لام لگا نہیں ہو اور تنوین بھی نہ ہو تو وہ اس کے 100% چانسز ہے کہ وہ مضاف ہے. رائٹ، 100% نہیں کہوں گی میں، 95%، کیونکہ پھر وہ ہم نے یا کا رول دیکھا تھا وہ غلط ہو گیا تھا. رائٹ، تو ہر چیز کو پتھر پہ لکیر نہ کریں، لیکن میکسیمم جو چیزیں آ سکتی ہیں اس کو یاد کر لیں کہ اس میں ال نہیں لگا ہوا اور تنوین نہیں ہے، تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مضاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا مضاف علیہ جو ہے آگے العالمین آ گیا جو کہ کسرہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ورنہ عالمون ہوتا، عالمون کے بجائے یہ عالمین ہے، یعنی کہ کسرہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو سوال اس کا یہ رہ گیا کہ اس کی خبر کیا ہے. رائٹ، کسی نے اس کو اینالائز تو کیا ہوگا اس طریقے سے، تو پڑھیں گے انشاءاللہ نکال دیں گے اس کو. ٹھیک ہے، یہ ہم نے لاسٹ کے لیے رکھی ہوئی ہے سورہ فاتحہ، جب ہمیں آ جائے پورا. صحیح، چلیں جی. اب آپ کی وہ آ جائیے، کون سی کتاب ہے؟ یہ والی. کون سے درس پہ ہیں آپ لوگ اس کے؟ پیج نمبر 29 کریے. 29 چلیں. 29 27 29 کریں گے آج. ٹھیک ہے، آدھا کیا تھا شاید. صحیح. تو کون پڑھے گا اس کو؟ اچھا، اسی میں مضاف اور مضاف علیہ کا وہ آ رہا ہے نا کانسیپٹ. صحیح. 8واں کریے، شازیہ صدیقی. نمبر 8 جو ہے ہم نے نہیں کیا تھا، یہاں سے کرنا شروع کر دیجئے. السلام علیکم. بسم اللہ کیجئے. روبی آپ کر دیجئے، شازیہ صدیقی کو شاید نہیں آواز پہنچی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیت المدرسی بعید صحیح. وبیت التاجری قریب. بیت ال کہیں گے یا بیتت کہیں گے؟ آپ نے شمسی اور وہ بھی سیکھ لیا نا، شمسی اور قمری لیٹر. ہاں، بیت تاجری. ہاں، بیت التاجری قریب. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب ٹیچر کا گھر دور ہے استاد، صحیح اور تاجر کا گھر قریب ہے. صحیح صحیح صحیح. تو اس میں مضاف مضاف علیہ کون ہے؟ یہ بیت المدرسی اور یہ بیت التاجری. رائٹ. تو اب اگر بیت المدرسی مضاف مضاف علیہ ہے تو یہ مضاف مضاف علیہ ہو کر بھی مبتدا ہو گیا. تو مبتدا یا تو سنگل ورڈ ہوتا ہے جو الف لام ال سے شروع ہوتا ہے، یا مضاف مضاف علیہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ مضاف مضاف علیہ ہو کے یہ پورا جملہ جو ہے کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا. ٹھیک. تو بیت المدرسی بعید، یہ اس کی خبر ہو گیا. رائٹ.
کہ کس کا گھر دور ہے؟ ٹیچر کا گھر. ٹھیک ہے, ٹیچر کا گھر جملہ پورا بھی ہے, یعنی کہ ایک طرح سے ٹیچر کا گھر, یعنی کہ سمجھ آ رہی ہے ٹیچر کا گھر, رائٹ. لیکن اگر ٹیچر کا گھر دور ہے تو یہ ایک مکمل اسمیہ جملہ ہو گیا, جس میں مبتدا جو ایک لفظ نہیں تھا بلکہ پورا کا پورا مرکب اضافی جو تھا اس کا مبتدا تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ نے آج ایک نئی بات سنی کہ پورا کا پورا مضاف مضاف علیہ بھی کبھی کبھی اگر جملے کے شروع میں آ جائے تو مبتدا ہو جاتا ہے. صحیح. اور پھر واہ کے بعد وہ ترکیب وہی رہتی ہے, تو عطف کے بعد یعنی کہ بعد کے جملے کی ترکیب ویسی ہے جیسے پہلے جملے کی. صحیح. نیکسٹ جملہ پڑھیے. ھذا مفتاح السیارتی. مطلب یہ بھی ہو گیا نا مضاف میں, چابی گاڑی میں ہے. ھذا مفتاحن. ھذا مفتاحن ہوگا. ھذا مفتاحن. ھذا مفتاح مفتاح ھذا مفتاح السیارتی. سیارتی, رائٹ. سیارتی. اس میں مضاف مضاف علیہ بعد میں آیا ہے. ٹھیک ہے, مفتاح السیارتی گاڑی کی چابی, یہ گاڑی کی چابی ہے. مفتاح السیارتی یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے, تو یہ مرکب اضافی ہوا گاڑی کی چابی. شروع میں ھذا لگا دیا, یہ گاڑی کی چابی ہے, یہ گاڑی کی چابی ہے. تو اب اس جملے میں مبتدا اور اس کو خبر کو تلاش کیجئے. تو یہاں پہ ھذا مبتدا. ھذا مبتدا, ہاں, اور مفتاح السیارتی یہ ایک پورا کا پورا مرکب ہے, خبر ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ھذا مفتاح السیارتی یہ خبر ہو گئی. ٹھیک. اینا مفتاح البیتی. صفیہ مبتدا کیا ہے اس میں؟ اس میں ھذا مبتدا ہوگا. صحیح. اس کے بعد ہاں اینا 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 مفتاح البیتی. کیا چابی گھر میں؟ نہیں, کہاں ہے گھر کی چابی کہاں ہے؟ گھر کی چابی کہاں ہے؟ گھر. ہاں, گڈ گڈ گڈ. اینا کا مطلب کہاں, اور مفتاح البیت گھر کی چابی. تو گھر کی چابی کہاں ہے؟ اینا. اینا مفتاح البیت, گھر کی چابی کہاں ہے. ٹھیک. آگے من انت یا ولد. انا ابن عباسی. میں عباس کا بیٹا ہوں. یہ پہلے کس کا بیٹا کا مطلب بتائیے. پہلے من انت یا ولد, یہ کس کا بیٹا؟ کس تمہارے والد کون ہے؟ انتا تمہارے والد کون ہے؟ نہیں, اے بیٹا لڑکے تم کون بیٹا. ہو؟ اے لڑکے تمہارے اے لڑکے تم کون ہو؟ جی, ہاں من انتا تم کون ہو, یا ولد اے لڑکے. ٹھیک ہے, میں عباس کا بیٹا ہوں. انا میں ابن عباس ہوں, میں عباس کا بیٹا ہوں. رائٹ. اینڈ اس کے بعد پڑھیے اینا من ہوا, اور ابنو, تم کون ہو؟ و ابنو. ابن من ہوا, ہاں اور اور وہ کس کا بیٹا ہے؟ ہاں ہوا ابن خالد, ہاں, وہ خالد کا بیٹا ہے. ماشاء اللہ, گڈ گڈ.
ऐना हाँ मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरा, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहाँ है? वो मदीना में है। हुआ फिल बिन मदीना, हाँ बिनता हाँ बिनती 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 हामिद हामिद की बेटी फिल हाँ, हामिद आ, हामिद हामिद बिनती हामिदुन बिनती हामिद हामिदिन होना चाहिए जी। हामिदू होगा ना, हामिद की बेटी ना, हामिदुन। हामिदिन नहीं होगा, बिनती हामिद 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 या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बिनती हामिदुन होना चाहिए या हामिद की बेटी हाँ, का किया गया ना, बिनती हामिदी बिनती हामिदी फिल मदरसती, हामिद की बेटी मदरसे में या स्कूल में है। वह बिनती मोहम्मदुन फिल वह बिनती बिनती मोहम्मदी हामिदिन होगा ना सत्य, दो जेर होंगे मोहम्मदी ना। कसरा के साथ होगा, सही है, हामिदीन वह होना। बिनती हाँ वही इसमें कही हामिदिन और मोहम्मदिन। वह बिनती मोहम्मदिन फिल जामियती, और मोहम्मद की बेटी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। इस्मुल अल मुदर्रिसी सईदिन, मुदर्रसी सईदिन, टीचर का नाम क्या है? टीचर का नाम सईद है। मुदर्रसी अल आ गया तो मुदर्रसी हो जाएगा। इस्मुल मुदर्रसी सईद दुन होगा ना, सईद सईदुन, यहाँ सईदुन है। हाँ यहाँ तक का जुमला तो मुरक्कब हो गया। इस्मुल मुदर्रसी, मुदर्रस का नाम क्या है? सईदुन, सईदुन ठीक है। तो ये अलग हो गया। ये जुमला जो है जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, इस्मुल मुदर्रसी सईदुन व इस्मुल, आगे बोलिए। व इस्मुल हंदसी हाँ खालिदुन, खालिदुन, ठीक है, और सही फिर सही। है अम्मा हाँ, नाम है अम्मा अमत तालिबा गनी गनी क्यों गनी अम्मुल अम्मुत तालिबी, ये अम्मु तालिब का चचा, राइट। तालिब का चचा अम्मा कहते हैं चचा को, तालिब का चचा गनी है। स्टूडेंट का ना, तालिब इल्म का चचा, तालिब इल्म का Student. कहते हैं, तालिब नाम भी होता है वैसे। हाँ तालिब स्टूडेंट को कहते हैं। स्टूडेंट का चचा गनी है, ठीक है, अमीर, अमीर। अम्मुल होगा, अम्मुल होगा, अमुत्ताइब, हाँ अम्मुत तालिबू, तनवीन गिर गई ना, अम्मुत तालिबू, तालिबी, अम्मुत तालिबी, क्योंकि कसरा कर देंगे ना फिर उसको। तालिब का चचा, का वाला, हाँ का चचा। हाँ। बाबुल, बाबुल मस्जिदी हाँ मस्जिद का दरवाजा, मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है। वह बाबुल मदरसती मुअल्लक मुगलक, मुअल्लकुन मुगलकुन, ठीक है। मुगलकुन। ये सूरह यूसुफ का वर्ड है ना, गल्लकत, राइट, मुगलक, गलका। बंद कर दिया और मदरसे का दरवाजा बंद है। सही। कौला हामिदिन फकीरुन,
मतलब कौन है? हामिद का हामिद का मामू। मामू। खालू होना चाहिए, खालू हामिदिन। खालू मामू को कहते हैं अरबी में, खाला मामू को कहते हैं। मामू को खाला कहते हैं। हाँ, खालू, अच्छा खालू। खालू मामू को कहते हैं, खाला फूफी को कहते हैं। राइट, बिल्कुल अलग अलग है। खाला भी होती है वहाँ पे, और खालू भी होते हैं। खालातुन होती हैं वो जो फूफी होती हैं, ठीक है, यानी कि खाला वो फूफी को कहते हैं। जो बाप के जो रिश्तेदार हैं वो मेरे ख्याल में खाला और खालू। सफिया एक चीज पूछनी थी, ये जी, बाबुल मस्जिदी होगा ना? बाबुल मस्जिदी, या दाल के नीचे बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन, मफ्तूहुन, बाबुल मदरसती मुग़लक़ुन। सही। तैयारतु अब्बासी फिशारी। अब्बासी गाड़ी। अब्बासिन, ठीक है। अब्बासिन। तैयारतु अब्बासिन फिशारी। फिशा, राइट। तो इसको आप यहीं तक रखें। तो थोड़े से मुश्किल, क्योंकि मुरक्कब इजाफी चल रहे हैं इसमें, तो इसको एक बार अपनी कॉपी में लिख के आराबों के साथ देखिएगा कि समझ आ रहे हैं कि नहीं, वरना उसको हम और डिस्कस कर लेंगे। ठीक। शारिन का क्या मतलब है? शारे कहते हैं ना सर। सड़क कैसे? हाँ, शारे, ये शारे फैसल है पाकिस्तान में, अच्छा, कराची में, ठीक है। रास्ते मतलब रोड पे, रास्ते पे। हाँ, सड़क, रोड, ठीक। तो कुछ लफ्ज जो हैं उर्दू से मिलते जुलते होते हैं। शारे, जी, शिवाजी ये बताइएगा एक बात, ये कहीं पे आपने नाम के साथ नीचे तनवीन लगाई है और कहीं पे नहीं लगी है। अल जहाँ पे था वहां से तनवीन हटा दी है। अच्छा, जैसे खालू तो इसमें हामिदिन हाँ, ये आएगा मुरक्कब या? इजाफे है हामिद के खालू। तो अगर आपको तनवीन गिरी हुई लगे तो इसका मतलब मुजाफ है, और मुजाफ यानी तो कि यहाँ पे हम खालू हामिदिन लिखेंगे या हामिदुन लिखेंगे? हामिदिन कसरा आ जाएगा। अगर मुजाफ मुजाफ है तो कसरा हो जाएगा। तो हामिद के खालू, खालू हामिदिन। अच्छा, ठीक है। तो इसको कौन, मेरे ख्याल में टोटल इसके 12 जुमले ऊपर हैं, 12, 13, 18 जुमले हैं। 19, 20 भी कर लीजिए तो आपके पूरे 20 हो जाएंगे। 20 जुमले, 20 में से 5-5 करके आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, और उसको तमाम उसके आराब के साथ कॉपी में लिखिए, क्योंकि ये आराब के साथ नहीं थी और वही आपकी एक्सरसाइज थी कि आप उस पर आराब डाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है। तो 5-5 करके आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए अपने आप में। ये नंबर 1 से शुरू कीजिए, ठीक है। तो अनीला 1 से लेके 5 तक आपकी, रूबी 6 से लेके 10 तक आपके, शबनम 11 से लेके 15 तक आपका, नगमीना 16 से लेकर 20 तक आपका, और फिर अब कौन है? शाजिया सिद्दीकी। दोबारा वापस 1 से आ जाइए, 1 से लेके 5 तक आपका। नबीला 6 से 10 तक आपका। अच्छा, नबीला को मुश्किल वाला देते हैं, 11 से 15 तक नबीला का। और शाजिया रिजवान हैं या समीना हैं? जी मैं हूँ। तो आप 6 से 10 तक आप ले लो। और समीना, हाँ, समीना आप 16 से लेकर 20 तक। सब हो गए पूरे? सभी ट्रैवल कर रही हैं, उनको फिर बाद में। तो आप दोनों यानी कि इस तरह से आपका डबल चेक भी हो जाएगा। दो लोग एक ही जुमले को लिखेंगे, तो देखिएगा कि कंपेयर करके के, और अगर दोनों का मैच नहीं कर रहा तो फिर उस चीज को हम इसको कंटेस्ट करेंगे और उसकी फिर आराब को सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये आपको आराब की ही प्रैक्टिस कराई गई है, मुजाफ अलैह के इससे। ठीक।
تو اب آپ کو وہ کانسیپٹ جو مضاف مضاف علیہ کا مشکل لگتا تھا سوائے روبی کے سب لوگوں کو تھوڑا سا مشکل لگا تھا، اب جو ہے وہ آپ کو مشکل نہیں لگنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے پہلے پیج کی بھی تصویر دیجیے گا 1 سے 5 تک کی. ٹھیک ہے، پہلا یہ ہو گیا، تصویر لے لیں آپ. اقرا اینا بیت بس ٹھیک ہے، لے لی. ٹھیک ہے، اور پھر یہ 19-20 کی بھی کر لیں. ٹھیک، ٹھیک 19-20 آخری والے پیج پہ 19-20 کی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو سب لوگوں کو پتہ چل گیا اپنا ہوم ورک. جی صحیح انشاءاللہ. تو انیلا آ جائیں آپ جلدی سے. ہم سورہ یوسف کو آج تو پلیز کمپلیٹ کر دیجئے. جی انشاءاللہ. اور ڈیفینیٹلی ہم نے اس کے گرامر پہ زور نہیں دیا کیونکہ ختم کرنا ہے. چھوڑ دیا صفیہ. لاسٹ کے 2 چھوڑ دیے. اوہو، چلیں 19-20 رہ گئے تھے نا. چلیں 19-20 کر لیں. نغمینہ آپ ہی کر لیں 19-20 پلیز. نظر نہیں آ رہا کا. نظر نہیں آ رہا. اچھا پیج صحیح ہے. نمبر، ہاں 19-37. ہاں دوسرے پیج پہ نا. نغمینہ جی یہ اوپر پیش لگا ہوا ہے. پیج اینو من نمبر انت. 37. اینا ابنو من نہیں، ہاں ابنو من انت. ہاں ابنو من انت. تم، آپ کون کس کے بیٹے ہو؟ ٹھیک ہے. انا انا ابن المدرس. ہاں میں مدرس ابن المدرس. ہاں میں ٹیچر کا بیٹا ہوں. صحیح. این الکلب. ہاں وہ کہاں ہے؟ ہاں ہوا کہا تو سیارتی. ٹھیک ہے. وہ گاڑی کے نیچے ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. تو یہ 2 بھی ہو گئے. کیسا ہوتا ہے اوپر کیا یہ زیر جو لگا ہے ابنو کے اوپر؟ ابنو کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ اوپر سکون. ابنو کے اوپر سائن ہے نا تو زیر. اچھا یہاں پہ زیر نہیں ہے کیونکہ یہ حمزۃ الوصل انہوں نے بنا دیا. تو حمزۃ الوصل پہ آپ کو خود ہی لائک اندازہ کر کے کہ وہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک، تو یعنی کہ اس کا پہلے کسی سے متعلق آ رہا ہوگا تو آپ خود اس میں زیر زبر پیش سوچ کے لگاتے ہیں. تو یہ ابنو نہیں ہوگا بلکہ ابنو ہوگا. ٹھیک ہے، کہ آپ کے لنگوسٹک پریکٹس سے کہ آپ نے کیا سنا ہے اس کو پہلے. اگر حمزۃ الوصل لگا ہوا ہے تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل کا تو بتایا تھا، بشرا نے بتایا تھا کہ حمزۃ الوصل میں اگر تیسرے لفظ پہ پیش ہو تو پھر پیش آتا ہے ابنو ہوتا ہے. اور لیکن کچھ I don't think so. یہ ہمیشہ ابنو ہوگا. ہاں لیکن انہوں نے کچھ ورڈ ایسے تھے جو انہوں نے بتائے تھے ابنو آئے گا. انہوں نے یہ لکھوا ہے امشو ابنو، اس میں ہمیشہ زیر آئے گا. زیر آئے گا. اقدو آپ کا کے لیے بتایا تھا نیلا اور نہیں سوری بچے نہیں سوری نام کے لیے. ٹھیک ہے ہاں ورک کے لیے ہوگا. ہاں ابنو جو ہے وہ ہاں یہ آپ کو پریکٹس سے ہوگا کیونکہ ابن آپ کیا بولتے ہیں ابن پہلے ہمارے بھی ہاں ہو رہی تھی نا. ہاں وہ فعل امر کی بات ہو رہی ہوگی. صحیح صحیح، اس کو کنفیوز نہ کریں اس کو اس سے. پہلے ہمارے کی بات ہو رہی ہاں تو جیسے جو لفظ ہیں جو آپ کو خود ہی ہے آتے ہیں وہ جو آپ کو خود آتے ہیں اس کو آپ خود وہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے، تو ابن جیسے آپ نے لائک ہمارے پاکستان میں ابن شفیع ہوتے تھے ناول نگار، ابن صفی ہوتے تھے، ابن انشا ہوتے تھے. رائٹ، تو وہ چیزیں اردو میں بھی بولی جاتی ہیں اور عربی میں بھی ویسی ہیں. ابنو. ٹھیک ہے،
اچھا ہاں نون کا جو ہے وہ آپ کو نون کا ابنی بھی ہو سکتا ہے, ابنا بھی ہو سکتا ہے, ابنو بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. اب یہاں پہ انہوں نے, آپ کنفیوز نہ ہو تو خود ہی لگا دیا انہوں نے ابنو, ٹھیک. لیکن وہ کب ابنا ہوگا کب ابنو ہوگا وہ آپ کو پھر اس سے پہلے کیا آ رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہوگا. اب پہلے کچھ نہیں ہے تو وہ ابنو ہوگا اوریجنل فارم میں. اگر پہلے کچھ ہوتا جو اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا تو وہ ابنی بھی ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے, اور ابنا بھی ہو سکتا تھا. وہ اس سے پہلی والی چیز پہ ڈیپینڈ کرتا. لیکن یہاں پہ اگر کوئی چیز پہلے نہیں, اس کو عامل نہیں ہے کوئی اس کا, ہاں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی عامل نہیں ہے تو ابنو اپنی اصل فارم میں ہی رہے گا, ٹھیک ہے. ابنو من انتا, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. چلیں انیلا, آپ کا وہ وائس واپس آ گیا, کٹ رہا تھا. کون سی آیت ہے؟ 109. 109. جی شروع کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا, اور نہیں بھیجا ہم نے, من قبل کا, آپ سے پہلے, الا رجالن, مگر مردوں کو, نوحیا, ہم وحی کرتے تھے, الیہم, طرف ان کے, من اہل القری, بستی والوں میں سے, افلم, کیا پھر نہیں, یسیرو فی الارض, فی الارضی, وہ چلے پھرے زمین میں, فینظروا, تو وہ دیکھتے, کیفا, کس طرح, کانا, ہوا, عاقبۃ الذین, انجام ان کا جو, من قبلہم, ان سے پہلے تھے, ولدار الآخرتی, اور البتہ گھر آخرت کا, خیر, بہتر ہے, للذین, ان کے لیے جو, اتقوا, تقوی کریں, افلا, کیا پھر نہیں, تعقلون, تم عقل سے کام لیتے. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکثر پوچھتے ہیں کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو. اچھا اس آیت کی کیا کون بتائے گا ادر دین انیلا, کون بتائے گا کہ اس کی سب سے بڑی انفارمیشن ہمیں اس میں کیا مل رہی ہے؟ بڑی تو خیر آئی مین دو تین چیزیں ہیں اس میں, تو مجھے آئیڈینٹیفائی کریں آپ میں سے, انیلا کے علاوہ. سمینہ, اس کو پڑھ کے سب سے پہلی چیز آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ نبیلہ, سمینہ ہیں, نبیلہ ہیں؟ جی ہیں, لیکن ابھی اس کا سمجھ نہیں آ رہا. کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ وما ارسلنا, میں پھر اس کو پڑھتی ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی, اس میں ایک چیز ہے جو کہ الا رجالا, یعنی مردوں کے ہی اوپر وہی بھیجتی ہم نے. ہاں تو سارے رسول کیا تھے؟ مرد تھے. جی, تو اب کوئی کنٹیسٹ کر سکتا ہے کہ عورت, لائک کیا ہم ہم ساری خواتین ہیں یہاں پہ, کیا ہم اس بات کو برا مان سکتے ہیں کہ عورت نہیں آئی رسول؟ نہیں. کیوں؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ ہم نے سارے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی؟ حکمت ہوگی. جی ٹھیک ہے، اس میں حکمت، تو اس میں کوئی برا ماننے کی بات ہے بھائی. تو جب بھی قرآن اور حدیث آ جائے اس میں پھر ہمیں اس میں کیا، کیوں، کیسے سوال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. تو اور یہ ہمارے زمانے میں نہیں، رابعہ بصری کون سی صدی میں گزری ہیں؟ کون سی صدی میں ہوا کرتی تھی، جن سے حسن بصری نے کہا کہ تم چاہے جتنی بڑی بھی عالمہ بن جاؤ اور یہ اسپرچول لیڈر بن جاؤ، لیکن یہ بات سن لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول نہیں بنا کے بھیجے. تو ان کا جواب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون بھی عورتیں نہیں بھیجی. ٹھیک، صحیح. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت، کیونکہ ظاہر ہے کس سے ڈیل کرنا تھا اور کس کو ڈیل کرنا تھا. ٹھیک. سو ایک بات تو یہ پتہ چل گئی، ٹھیک ہے، کہ وہ جو پھر ڈسکشن میں پڑھتی رہتی ہیں خواتین، اور وہ لائک ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر آدمی عورتیں برابر ہیں تو پھر کچھ رسول عورتیں بھی ہونی چاہیے تھی. لائک دیٹس لائک یہ ایکسٹرا ہے، یعنی کہ پہلے آپ قرآن کو تو پڑھ لیں، بعد میں اس بحث میں پڑھیے گا کہ رسول تھیں کہ نہیں تھیں. رائٹ. اینی وے، تو پہلا تو یہ تھا. دوسری چیز کیا ہے اس میں کہ یسیرو فی الارض. So have they not traveled? اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں have they not traveled. اور ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تسیرو، یعنی کہ تم سب ٹریول کرو. رائٹ. فی الارض، زمین میں. تو اٹ از ریکمینڈیڈ کہ انسان ٹریول کرے اور فینظرو، اور دیکھے. رائٹ. ڈفرینٹ چیزیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی کہ ٹریول کا کافی بار آیا اگر آپ دیکھیں قرآن میں. ٹھیک ہے. تو یہ گھر میں بیٹھے رہنا کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. یو شوڈ جسٹ گو آؤٹ. رائٹ. اگر آپ کے گھر کے زیادہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو گھر سے اٹھ کے کلفٹن کے سمندر کو ہی دیکھایا کریں، اس کی لہریں دیکھایا کریں. رائٹ. گھر میں بیٹھے رہنا کہ اے سی ہے، باہر گرمی ہوگی، that's not a good idea. Right. تو ہاتھ پیر چلایا کریں. یسیرو فی الارض. رائٹ. دوسری چیز یہ ہے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی چیز کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا مان کے ہی تھوڑا سا ادھر ادھر ٹریول کر لیا کریں. ٹھیک ہے. زیادہ دور نہ جائیں، تو سمندر کو دیکھائیں، کوئی چھوٹا موٹا پارک دیکھائیں، چھوٹا لائک حیدرآباد میں کون سے دریا ہے، کوئی دریا ہے نا وہاں پہ، کون سا، اس دریا کو دیکھائیں. زیادہ دور نہیں ہے، حیدرآباد میں ہے. حیدرآباد میں دریا کہاں پہ ہے؟ ٹھٹا میں. ٹھٹا میں. حیدرآباد میں. حیدرآباد میں ہے. حیدرآباد میں بھی ہے. دریائے سندھ ہے. دریائے سندھ. رائٹ. کبھی دریا کو دیکھایا کریں، کوئی جھیل ہو تو اس کو نظارہ کر لیا کریں، کوئی پہاڑ ہو تو اس کو دیکھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو آپ کے ریسورسز ہیں اس کو نکال کر یسیرو فی الارض، اس میں جائیں، دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں. اگر آپ کو لوگوں کا حشر کیا ہوا موہنجو دڑو جو ہے وہ وہاں پہ استغفار پڑھتے ہوئے جائیں. رائٹ. کہ وہ ایسی قوم ہوگی جس پر اللہ کا عذاب آیا ہوگا، اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ زمین کے اندر ایز از دھس گئی تھی. رائٹ. صحیح. کیونکہ وہ لوگ آئیڈل ورشپ تھے جو موہنجو دڑو سے نکلے، تو بت وغیرہ نکلے سارے. رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے رسولوں کا کہنا نہیں مانا ہوگا. 5000 سال پرانی بستی ہے، 5000 سال پہلے کون ہوں گے؟ حضرت موسیٰ کے بعد یقیناً کوئی، یعنی کہ اس خطے میں بھی کوئی رسول آئے ہوں گے اور انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی، اور جتنے وہاں سے بت اور مورتیاں نکل رہی ہیں موہنجو دڑو سے، تو یقیناً وہ بہت ہی اللہ کی ناپسندیدہ بستی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بستی کو زمین کے اندر ڈال دیا. رائٹ.
تو ابھی یہ ساری آتے ہیں نا, سیلاب آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, تباہی آتی ہے, مطلب ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے صبح سے رات تک. ایگزیکٹلی یا وہ بھی چیزیں ہیں. تو سیلاب آتا ہے تو اس میں بھی لائک آپ لوگ پہنچ جائیں اپنے ہاتھ سے, یعنی کہ لوگوں کو ڈونیشن, جماعت اسلامی کو ڈونیشن دینے کے بجائے اپنے تھیلے ویلے بھریں, جا کے سیلاب زدگان کو خود اپنے ہاتھ سے بانٹیں. جو مزہ آپ کو اس میں ملے گا وہ آپ کو جماعت اسلامی کو چندہ دینے میں نہیں ملے گا. یو نیور نو کہ وہ صحیح ہاتھوں میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. ابھی آپ نے دیکھا کہ سیلاب زدگان بیچارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ان کو کھانا پہنچ رہا ہے نہ پانی پہنچ رہا ہے, جبکہ آپ لوگوں نے پورے اپنے چندے بھیجے جماعت اسلامیوں کو. ٹھیک ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک پہنچیں, اپنے تھیلے ویلے بھر کے خوب راشن کے لے جائیں اور وہاں اپنے ہاتھ سے بانٹ دیں. رائٹ, تو یہ ہے لائک سیر کرنے کا لائک مطلب یہ کہ آپ سیر کریں, علم کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کریں, گھر سے نکل کے جائیں. رائٹ, ڈیلی بیسس پہ یا ہفتے کے بیسس پہ. اگر ہفتے میں نہیں جا سکتے مہینے میں ایک بار جائیں, مہینے میں ایک بار نہیں جا سکتے تو 3 مہینے میں ایک بار جائیں. رائٹ, تو یسیرو فی الارض. رائٹ, اچھا اس کے بعد یہ اسپیسیفک ظاہر ہے یہ پورا مصر ہے, اور کبھی کبھی لوگ مصر میں سورہ یوسف سے متاثر ہو کے لوگ لائک مصری کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق مصر, یعنی کہ جو پوری جو سورہ ہے وہ مصر کے بارے میں ہے. رائٹ, لیکن بہرحال انہوں نے علم کی بہت سب سے زیادہ جو خدمت کی ہے, الازہر یونیورسٹی جو ہے وہ 1000 سال پرانی ہے. یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد 400 سال کے بعد وہ یونیورسٹی قائم ہو گئی تھی, اور آج تک قائم ہے, اور اس کی جو کنٹریبیوشن ہے علم میں بہت زیادہ ہے. صحیح, تو مصر کی الازہر یونیورسٹی دیکھ کے آئیں اگر ریسورسز ہیں. وائی ناٹ دیکھیں کہ لوگوں نے کیا کام کیا ہے وہاں پر. رائٹ, ہم لوگ ہارورڈ کی بات کرتے ہیں, ہارورڈ سے زیادہ ہارورڈ کتنی پرانی ہے, 200 سال پرانی ہے. رائٹ, ہم اپنی 1000 سال پرانی یونیورسٹی کو کیوں نہ آنر کریں. رائٹ, ہارورڈ بھیجنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں, جہاں پہ ڈارون تھیوریز کو پڑھایا جاتا ہے. ہم الازہر یونیورسٹی میں کیوں نہیں لوگ اپنے بچوں کو داخلے کی کوشش کرواتے. رائٹ, وہاں بھی آسان نہیں ہے, وہاں پہ بھی مشکل ہے داخل ہونا. رائٹ, تو الازہر کا اسٹیٹس زیادہ اونچا ہے, زیادہ اچھا ہے. وہ فرسٹ آف آل وہ اسلام سکھاتا ہے. ٹھیک, سو یسیرو فی الارض ہو گیا. باقی چیز کیا ہے, ولا دار الآخرۃ خیر للذین اتقوا. کیا مطلب ہوا اس کا شبنم؟ آخر کا گھر آخرت کا زیادہ گھر بہتر ہے مطلب تقوی والوں کے لیے. ہاں, خیر خیر ہے. مطلب ہاں, کس کے لیے, کن لوگوں کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, صحیح. تو 3 انسٹرکشن ہمیں اس سے مل گئی. رائٹ, جو اوپر کی تھی وہ ہم نے دیکھ لی. صحیح, یہ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ اس کو اوپر سے دیکھ کے کیسے سمجھ پاتے ہیں. اب اس کے بعد یہ جو ہے سیکنڈ لاسٹ ہے, اس کے بعد 111 آخری ہو جائے گی. جی پڑھیے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا استعیسا جب نامید ہو گئے, رسول وظنوا اور انہوں نے سمجھا, انہم کہ بے شک وہ, قد کذبوا یقیناً وہ جھوٹ بولے گئے, وہ جھٹلائے گئے. کذبوا یعنی کہ ان کو جھوٹا کسی اور نے کہا. ٹھیک ہے جی, آ گئی ان کے پاس نصرنا مدد ہماری, فنجیا تو بچا لیا گیا, من نشاء اس کو جسے ہم چاہتے تھے, ولا یردو اور نہیں پھیرا جاتا, بات سنا عذاب ہمارا,
انل قوم المجرمین، ان لوگوں سے جو مجرم ہیں. صحیح. تو اس میں اس لفظ کو ہم نے پہلے استیاسا یعنی کہ یا ایسا کا یہ 10واں. جی ہاں لیکن یہ تصریح فارم ہے یہ ورب کی. ہاں لیکن یہ پروفٹس کے بارے میں. تو پروفٹ نہیں ہے. کبھی بھی ان کو دل میں لیکن یہ 100% نہیں ہے کہ انہوں نے ہوپ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم کسی بھی پروفٹ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بالکل ساری ہوپ چھوڑ دی. ٹھیک ہے. دیر از اسٹل کیا ہے وہاں پہ لائک 100% نہیں, اس میں کچھ نہ کچھ ہوپ برقرار رہے گی. رائٹ. تو اس لفظ کا مطلب تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ یہ پروفٹ کے بارے میں. اور کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی پروفٹ ہوپ کو جو کہ ہمیں وہی پڑھ کے سنا رہا ہے کہ اللہ سے ہوپ رکھو, تو وہ کبھی بھی 100% اپنی ہوپ نہیں لوز کر سکتا. بٹ وہ انسان ہے, اور جیسے پروفٹ نوح تھے وہ آخر میں بہت تنگ آ گئے تھے اور انہوں نے پھر بدعا بھی کر ڈالی تھی کہ ان سارے کے ساروں کو ختم کر دیں کیونکہ یہ آئندہ کی نسلوں کو بھی خراب کریں گے. رائٹ. سو اور ان کی دعا بھی قبول ہو گئی تھی. ٹھیک. تو جب کوئی پروفٹ اس قسم کے لیول پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کی ہوپ بالکل جانے کے برابر ہوتی ہے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مدد بھیجتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, اللہ نے مدد بھیجی. ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, اتنے سال انہوں نے جیل میں گزارے اور ان کے جو بھی ٹرائل ہوئے آخر میں ان کو فتح ملی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی فتح تھی, فتح مکہ. رائٹ. اور اس کے بعد پوری دنیا میں جو اسلام کا بول بالا ہے بہت ہی یعنی کہ پریویل کیا اور اچھے اس سے اچھے اسٹیٹس سے. اور کون سے پروفٹ, حضرت یونس علیہ السلام واحد پروفٹ تھے جن کی پوری قوم نے اسلام کو قبول کر لیا تھا. رائٹ. پہلے وہ ان سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تھوڑی بہت بھی پروفٹ سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا ازالہ فوراً اس سے کروا لیتے ہیں. رائٹ. تو ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا اور وہ ہونا, رائٹ, وہ سب ہو کے پھر وہ واپس ہی گاٹ ہز لیسن. پھر وہ قوم کے پاس آئے, حضرت یونس کی قوم. تو انہوں نے پوری کی پوری واحد پروفٹ ہیں جن کے ساری کی قوم 100% لوگوں نے ان کی بات سنی اور اسلام قبول کر لیا. رائٹ. حضرت موسیٰ کی قوم جو ہے ان کو آخر دم تک ستاتی رہی, بٹ ناٹ آل دا پیپل ور, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ مدینہ آئے تھے تو جیوز تھے جنہوں نے پریسٹ لیول کے جیوز تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح دین پہ تھے. کرسچن جو تھے, ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے انکل, وہ کرسچن تھے, بٹ جب آپ سیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ انالائز کیا جاتا ہے کہ ان کو ہم پہلا مسلمان کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی وقت قبول کر لیا کہ ہاں آپ رسول ہو, آپ جبرائیل علیہ السلام آپ پر وحی لائے تھے. تو یہ رسول پر انہوں نے, اللہ پہ ان کو پہلے ایمان تھا, اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے ان کا واقعہ سن کے ان کو کنفرم کر دیا تھا کہ ہاں آپ رسول ہو اللہ کے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ کاش میں آپ کو نکال دیا جائے گا مکہ سے, کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کا ساتھ دیتا. رائٹ. بٹ ہی واز آلریڈی 96 ایئر اولڈ. اور یہ کہنے کے بعد وہ ابھی تک لا الہ یعنی کہ جو ایمان کا پہلا جز بھی نہیں ایجاد ہوا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا شہادہ اشہد ان لا الہ, وہ بھی نہیں ایجاد ہوا تھا. تو وہ اس وقت تک زندہ نہیں رہے کہ جب ان کو شہادت پڑھایا جاتا. بٹ یہ کہا جاتا ہے کہ he was the very first Muslim, کیونکہ اور بلکہ حضرت خدیجہ تو ان کے پاس لے کے گئی تھی. حضرت خدیجہ didn't know what it is, right? تو بیسیکلی وہ پہلے مسلمان ہوئے. یہ یعنی کہ جو مفسرین ہیں سیرہ کے لکھنے والے وہ ایسے لکھتے ہیں. صحیح. سو
بہرحال سو کہنے کا مطلب کہ جب ہم اس کو اینالائز کریں تو جب ہم ہوپلیسنس کا ترجمہ کریں ڈسپیئرڈ، رائٹ، تو ڈسپیئرڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے 100% لوز کر دی اپنی جو ہوپ ہے، کیونکہ ایز اے پروفٹ وہ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں بھی انسٹرکشن ہے کہ اگر ہم اپنی اللہ سے نا امیدی کریں گے تو یہ کفر کا درجہ ہوگا، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے کہیں کہا ہے، ٹھیک ہے، پہلے کہیں آیت آ چکی ہے، ٹھیک۔ یا بنی، ہاں یہ میں نے اس کو نیچے بھی کوٹ کیا ہوا ہے، یہ آیت نمبر 87 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے میرے بیٹو and find out about Joseph and his brother and despair not of the relief of Allah، یعنی کہ اللہ کی مدد سے نا امید نہ ہو۔ اور اس کے بعد بہت ہی زیادہ اِنَّهُ لَا يَأْسَ مِن روح اللہ الا القوم الکافرین، یعنی کہ اگر کوئی اللہ سے نا امید ہوتا ہے تو وہ کون ہے، وہ قوم کون ہے، وہ کافر ہے، رائٹ۔ تو یہ انسٹرکشن ہمیں دی گئی ہے۔ تو اب آپ اس میں جب اس والی آیت کو آپ وہ کریں تو you never say that this is 100% about Rasul, right? Because they can never do that. So there is always ہمیشہ اس میں ایلیمنٹ ہے کہ اس میں کچھ ہوپ باقی ہے، ٹھیک۔ اینی وے نیکسٹ لاسٹ آیا، کوئی سوال اس میں؟ کوئی سوال؟ نہیں، چلیں لاسٹ والی آیت پڑھیں، انشاءاللہ آج آپ نے ختم کر لیا۔ لقد جی کانا، البتہ تحقیق ہے، فی قصصہم، ان قصوں میں، عبرۃ لأولی الالباب، عبرت عقل والوں کے لیے۔ ہاں، عبرت کا معنی لیسن ہے، سبق، ٹھیک ہے، یہ اردو والا عبرت نہیں ہے۔ ان قصوں میں سبق ہے، کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو اولو الالباب کہہ سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کر سکتے ہیں نا ہم اپنے آپ کو۔ اگر یہ قصہ ہم نے پڑھا حضرت یوسف کا، اس میں سبق ہے، سیکھنے کی چیزیں ہیں، کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل دی ہے اور میں کہوں کہ مجھ میں تو عقل نہیں ہے، میں نہیں سمجھوں گی، تو یہ کیسا لگے گا؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ دی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اولی الالباب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں انسٹرکشن کیا ہے کہ سیکھو، لیسن حاصل کرو، کس سے؟ قصص سے۔ تو یہ قصہ جو تھا ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں لکھا گیا تھا، ہمیں کس لیے لکھا گیا تھا کہ اس میں سے ہم 2-4 باتیں سیکھیں، صحیح۔ آگے ماں کانا نہیں ہے، حدیثاً ایسی بات، یفترا جو گھڑ لی گئی، ولیکن اور لیکن، تصدیق الذی تصدیق اس چیز کی جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وہ تفصیلا اور تفصیل ہے، کل شائن ہر چیز کی، وہدن و رحمتن اور ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہاں، تو یہ ہدایت ہے۔ کون ہدایت ہے؟ یہ قصہ بھی ہدایت ہے، پورا کا پورا قرآن ہدایت ہے۔ رحمت ہے، کون رحمت ہے؟ پورا کا پورا قرآن رحمت ہے۔
ٹھیک ہے, اس کی ہر ایک آیت رحمت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا ہے تو اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. ٹھیک, صحیح. تو اچھا اس میں کیا ہے, تو دس وے آپ کی پوری یہ سورہ جو ہے ختم ہو گئی. ٹھیک, اب اس میں کوئی سوال؟ جی ہاں بولیے. صفیہ یہ اس کا بتا دو, بینا یدیہی, بینا مطلب درمیان, یدیہی مطلب یدا اس کو ہاتھ کو کہتے ہیں نا. ہاں, لیکن جب بین یدیہی آتا ہے تو وہ ایک ایڈیم ہے, اس کا مطلب پہلے. اچھا, انڈیویجلی اگر آپ لوگے تو وہ ہوگا درمیان اور ہاتھ, لیکن اگر آپ بین یدیہی کہیں گے تو وہ ایک ایڈیم ہے عربی کا, اس کا مطلب اس سے پہلے. ٹھیک ہے, بین یدیہی, رائٹ, اس سے پہلے. اس سے پہلے ایڈیم. اس سے پہلے مطلب جو بھی کچھ اللہ نے بھیجا ہے پہلے. ہاں, تو یہ قصہ جو ہے اس کی تصدیق ہے. ہاں, تو یہ قصہ جو ہے بائبل میں بھی پایا جاتا ہے, لیکن بائبل میں انہوں نے اس کو اپنے من گھڑت کر لیا ہے. وہ پوری مووی کی طرح وہاں چل رہا ہے, جیسے کوئی آپ سینسر شدہ, یعنی کہ انہوں نے اپنی مرضی کے اس میں لطف لینے کے لیے چیزیں ڈال دی ہیں خامخواہ کی. Right? And that's about prophet, and that's very irrespectful. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پڑھ نہیں سکیں گے. صحیح, اتنے برے طریقے سے انہوں نے اس کو لکھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو واپس, یعنی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں یہ قصہ دیا ہوگا اور اس میں سے کیا سبق لینے کے دیے گئے, اور سبق ہیں آف کورس, لائک ایک ہی پروفٹ ایسے ہیں جن کو اس والے ٹیسٹ کے, جو کہ نفس کا ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, باقی پروفٹ ہیں ان کو جسمانی ٹیسٹ ہے, رائٹ, ان کو قوموں سے لڑنا تھا. یہ تو پروفٹ یوسف علیہ السلام نے بھی ظاہر ہے وہاں قوم کو اس کی طرف, ایمان کی طرف لے کر آئے ہوں گے. جتنے دن پریزن میں رہے, جتنے بھی پریزنر تھے, ان کو اسلام کی دعوت دی. اور جب ان کو پروفٹ ہوڈ مل گئی تھی تو عزیز کے گھر میں جتنے بھی افراد تھے, نوکر تھے, چاکر تھے, مالکان تھے, سب کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے تھے, رائٹ, اور بتاتے ہوں گے. یہی ایک پروفٹ کا کام ہوتا ہے. لیکن ہر پروفٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ آیا, اور یہ ٹیسٹ جو ہے, جو نفس کا ٹیسٹ تھا, یہ بہت ہی اونچے درجے کا, یعنی کہ سب سے جو ہائی لیول کا ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ وہ والا ٹیسٹ ہے, رائٹ. تو اس لحاظ سے یہ قصہ جو ہے بہت ضروری ہے انسان کو اس کے نفس کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے, بتانے کے لیے. اور بائبل میں اس کو جو انہوں نے بہت ہی ڈسٹورٹڈ وے میں بنا دیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ جو کہ خواہش ان کی بھی تھی, رائٹ, اس کو ابھی بھی کچھ مفسرین بائبل کی تفسیر لیتے ہوئے ایسے ٹرانسلیٹ کیا کہ خواہش ان کی بھی تھی, جبکہ آپ اس آیت کو ایسے ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. دیٹس ڈسریسپیکٹفل ٹو دا پروفٹ. آپ اس کے لفظی معنوں کو وہاں پہ نہیں لیں گے. جب آپ پروفٹ کے بارے میں جو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تفاسیر کرائی ہوں گی, اور جو ابن عباس اور ابن مسعود کی تفاسیر کے حوالے سے ہیں, آپ کو اسی سے دیکھنا ہوگا. جب ہمت بہا خاتون کا ہے تو وہ ڈیفرنٹ مقصد ہے, اور جو پروفٹ کا مقصد ہے ان کے دل میں اس وقت بھی اللہ سے ڈر چل رہا ہے, اینڈ وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں اور وہ کچھ اور سوچ رہی ہے, رائٹ.
تو یہ آپ جب آپ اس کی قرآن کی تفسیر کو آپ آگے بڑھائیں یا جو بھی تفاسیر پڑھ رہے ہیں اس میں جو اس آیت کا مطلب ہے کہ خواہش ان کی بھی تھی، خواہش ان کی بھی تھی، ڈونٹ ٹرانسلیٹ دیٹ اور ایٹ لیسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. خواہش ان کی اسلام کے مطابق تھی کہ میں بچوں کیسے، رائٹ. خواہش ان کی یہ تھی کہ میں یہاں سے نکلوں کیسے، یہاں سے بچوں کیسے، یہ کیا مصیبت میرے سر پہ آ گئی. یہ پروفٹ کی خواہش تھی، ٹھیک ہے. اور جو وہ کافرہ تھی اس کی خواہش کچھ اور تھی، رائٹ. سو یہ پڑھتے ہوئے بھی یہ ہم لوگوں کو لائک ادب اور لحاظ پروفٹ کا رکھنا پڑے گا، رائٹ. اور یہ is by the scholar of like Al-Azhar University, right? He right away negated the translation. جن لوگوں نے ایسے ٹرانسلیشن کیا ہے انہوں نے نیگیٹ کر دیا. He is a قرآنک سائنسز کے اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی ان کی قرآنک سائنسز میں ہیں، رائٹ. صحیح. Any more question? So this is the way it ends, right? خواب پورا ہو گیا، ٹھیک. ان کے بھائیوں کو معافی مل گئی، that's a good thing, right? اور خواب سے شروع ہوا تھا، خواب پورے ہونے پہ ختم ہوا، ٹھیک. اس کے بعد جو ہے آپ کو جو انسٹرکشنز دی گئی آخری 10 آیت میں پورے کی پوری انسٹرکشن دی گئی ہیں آپ کو، ٹھیک، کہ کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا، کیا لیسن یاد کرنے ہیں، کیا سیکھنا ہے، رائٹ. تو لیسن لرن فرام سورہ یوسف. انیلا، اس کا اب آپ کو ایک لیسن لرن بنانا ہے صرف 10 منٹ کا، لائک کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، کہانی کے علاوہ کیا سیکھا آپ نے. صحیح انیلا؟ انیلا ہیں؟ جی 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 وہ میوٹ کیا ہوا تھا اصل میں. جی تو جی آپ یہ کر لیں گی؟ انشاءاللہ. صحیح. چلیں جی، آج الحمدللہ ختم ہو گئی آپ کی. اب کس کس کی نہیں ختم ہوئی ہے؟ میری سورہ ہود ہے. سورہ ہود روبی کی، اور میری سورہ یونس ہے. سورہ یونس نہیں ختم ہوئی. اوکے. سورہ کہف. سورہ کہف کون کر رہا ہے؟ شازیہ. شازیہ. ہاں وہ تو بہت لمبی ہے اور وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کو ہم رکھیں گے پہلے. کون کرنا چاہتا ہے، روبی کے شازیہ؟ رضوان. شازیہ رضوان میرے خیال میں. ہاں روبی کی ذرا مشکل والی ہے، روبی کو ذرا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، اس وقت تک تھوڑی اور گرامر پوری پکی ہو جائے گی. یعنی کہ گرامر کے لحاظ سے سورہ ہود جو ہے بہت مشکل ہے، سورہ یونس بہت آسان ہے گرامر کے لحاظ سے، لیکن اس کے کانسیپٹ بھی بہت اچھے ہیں. تو لیٹس ڈو سورہ یونس، بٹ سورہ کہف کو ہم ڈیٹیل میں کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ سورہ کہف کو ایک ساتھ کریں، کیونکہ اس میں 4 جیسے سورہ یوسف ہے ایسے اسٹوریز ہیں، اس میں 4 اسٹوریز ہیں، اور بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوریز ہیں، اور بہت ہی سیکھنے کی چیز ہے اس میں، رائٹ. تو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، بالکل سورہ یوسف کی طرح سے فاسٹ ٹریک کریں گے تھوڑا سا اس میں، اور کہیں کہیں اس میں گرامر ڈالیں گے انشاءاللہ، ٹھیک. اور سورہ ہود لے کر آئیں گے ہم شازیہ کے بعد. صحیح. جی ٹھیک ہے. ہاں چلیں، تو شازیہ تیار رہیے گا، کوشش کریے گا، آئیے گا ہمیشہ سے. اور سمینہ کی سورہ ملک ہے، وہ تو چھوٹی سی ہے، جب بھی شازیہ نہیں ہوا کریں گی تو وہ چھوٹی والی سورہ لے کے اس کو ختم کر دیں گے. میری سورہ نوح ہے. آپ کی سورہ نوح ہے، وہ بھی بہت چھوٹی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی آپ آرام سے ختم کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. نبیلہ آپ کی ختم ہو گئی سورہ ابراہیم؟ نہیں ابھی رہتی ہے. اوہو، آپ کی تو چھوٹی سی ہے، آپ کیوں نہیں ختم کرتے ہو؟ یہ آپ کروائی نہیں رہی تھی، وہ سورہ یوسف چل رہی تھی. چلیں سورہ یوسف ہو گئی. اب انیلا اس کا جب بھی پریپئر کر لیں گی تو پریزنٹ کر دیں گی، لیکن ہم اپنا کنٹینیو رکھیں گے، ٹھیک ہے.
ग्रामर हम उससे मुजाफ मुजाफ अलैह पे पहुंच गए हैं इंशाल्लाह. ग्रामर हम पहले मदीना बुक से चल रहे हैं अब इंशाल्लाह. ठीक है जी. चलें इंशाल्लाह फिर बात होती है. ओके अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. जज़ाकल्लाह.